السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہج تحقیق کی اس پہلی نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ منہج واضح راستے کو کہتے ہیں۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی چھان بین یا تفتیش کرنا، دریافت کرنا، جستجو اور کھوج لگانے کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو دلیل سے ثابت کرنے کا نام تحقیق ہے۔ منہج تحقیق کے معنی تحقیق کا راستہ یا تحقیق کا طریقہ کار کے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی اکائیاں اور حقیقی قدریں جن پر تحقیق کی مضبوط عمارت قائم ہو، اصول تحقیق کہلاتی ہے۔ تحقیق کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بنیادی خاکہ یا فلو ڈائیگرام بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تحقیق کے موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کس موضوع پر تحقیق کرنا ہے۔ اس کے بعد تحقیق کا ڈیزائن بنانا، اس کے بعد مواد یا ڈیٹا اکٹھا کرنا، مواد کا تجزیہ کرنا اور آخر میں مقالے کی اشاعت کرنا۔ تحقیق کے ان تمام مراحل کو ہم آگے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ منہج تحقیق سے متعلق کتابیں اردو زبان میں۔ منہج تحقیق یا اصول تحقیق سے متعلق کئی کتابیں اردو زبان میں دستیاب ہیں، جیسے تحقیق کا فن، ڈاکٹر گیان چند۔ اس کتاب کا نام پہلے فن تحقیق تھا، بعد میں اس کو تبدیل کر کے تحقیق کا فن رکھا گیا ہے۔ عماد التحقیق، سید کلب عابد۔ تحقیق کے طریقہ کار، ڈاکٹر شین اختر۔ اصول تحقیق، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان۔ اسی طرح سے یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ ساری کتابیں اردو زبان میں تحقیق کے لیے بہت ہی بہترین ہیں۔ امتحان میں کتاب کا نام یا اس کے مصنف کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ تحقیق کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ہے خاف ہے۔ یہ باب تفعیل سے مصدر ہیں، جس کا مطلب حق کو ثابت کرنا یا حق کی طرف پھیرنا ہے۔ تحقیق کا لغوی معنی چھان بین، حق و باطل میں فرق، تفتیش اور حق بات کو ثابت کرنا ہے۔ عربی میں تحقیق کے لیے لفظ البحث کا استعمال ہوتا ہے، جس کے اصطلاحی معنی سچ یا حقائق کی دریافت یا کھوج کے ہوتے ہیں۔ ہندی میں تحقیق کے لیے لفظ انوسندھان استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ٹوٹے بکھرے دھاگوں کو جوڑنے یا برقرار رکھنے کے ہوتے ہیں۔ انگریزی میں تحقیق کے لیے ریسرچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ری کے معنی دوبارہ اور سرچ کے معنی تلاش کرنا، تو ریسرچ کے معنی ہوئے دوبارہ تلاش کرنا۔ ماہرین تحقیق یا محققین کے مطابق تحقیق کی تعریف۔ مولانا کلب عابد اپنی مشہور کتاب عماد التحقیق میں لفظ تحقیق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحقیق عربی کا لفظ ہے۔ یہ باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کے اصلی حروف ہے خاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے حق کو ثابت کرنا یا حق کی طرف پھیرنا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے مضمون تحقیق و تنقید میں لکھتے ہیں، تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اثبات ہے، اور اصطلاح میں تحقیق ایسے طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط ہونے کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کے نزدیک ریسرچ یا تحقیق ایک حقیقت پنہاں یا حقیقت مبہم کو افشا کرنے کا باضابطہ عمل ہے۔ تحقیق کا مقصد نامعلوم یا کم معلوم کو جاننا، یعنی جو حقائق ہماری نظروں کے سامنے نہیں، انہیں کھوجنا، جو سامنے تو ہیں لیکن دھندلے ہیں، ان کی دھند کو دور کر کے انہیں آئینہ کر دینا ہے۔ قاضی عبدالودود کے نزدیک تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کا نام ہے۔ رشید حسن خان نے تحقیق کی تعریف یوں کی ہے، حقائق کی بازیافت کا نام تحقیق ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، تحقیق کے معنی ہیں کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس طور پر اس کی تہہ تک پہنچنا کہ وہ مسئلہ، وہ بات اصل شکل، حقیقی روپ میں پوری طرح سامنے آ جائے۔ یوسف سرمست تحقیق کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ تحقیق سے مراد صرف حقائق جمع کرنا نہیں، بلکہ تحقیق کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ حقائق کا از سر نو جائزہ لے کر نئے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ ڈاکٹر یم سلطانہ بخش کے مطابق تحقیق ایک جامع عمل ہے
جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں کا حامل ہے۔ چند پہلو ایسے ہیں جو اپنے مقاصد کے لحاظ سے اہم اور قابل توجہ ہیں۔ ان میں نظریاتی یا بنیادی پہلو، اطلاقی پہلو اور عملی پہلو نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے نزدیک تحقیق صداقت یا سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ڈاکٹر تلک سنگھ کے نزدیک تحقیق علم کا وہ شعبہ ہے جس میں منظم لائحہ عمل کے تحت سائنسی اسلوب میں نامعلوم و ناموجود حقائق کی کھوج اور معلوم و موجود حقائق کی نئی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ علم کے علاقے کی توسیع ہوتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم رانا کے مطابق کسی امر کی شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ پروفیسر عبدالستار دہلوی کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے قابل اعتبار حل اور صحیح نتائج تک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس میں ایک منظم طریقہ کار، حقائق کی تلاش، تجزیہ اور تفصیل کاری پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان تمام خیالات میں تحقیق کے بارے میں ایک مشترک عنصر ملتا ہے، وہ حقیقت کی تلاش کا جذبہ اور حقائق کی بازیافت ہے، جو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کی چھان بین کے بعد نئی دریافت پیش کرتی ہے۔ ہم تحقیق ایسے باضابطہ طریقہ کار کو کہہ سکتے ہیں جو حقائق کی دریافت، بازیافت اور تقابلی طور پر حدود علم کی توسیع کا سبب بنے۔ گویا تحقیق نتیجہ نہیں، طریقہ کار ہے۔ تحقیق بعض مفروضات کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے فرضیات کے حقائق دریافت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ منظم، معروضی، مدلل اور کلی ہوتی ہے۔ تحقیق کی اہمیت۔ علم و فن کے شعبے میں تحقیق روح کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ تحقیق ایک ایسا حسن عمل ہے جو انسان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا اور اکساتا ہے۔ یہی سوچ اور غور و فکر آگے چل کر انسانیت کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ مختلف علوم و فنون وجود میں آتے ہیں، حقائق منکشف ہوتے ہیں، انسان اچھے برے، فائدہ مند اور نقصان دہ، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس سے دوسروں کو آگاہ بھی کر سکتا ہے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ دور حاضر کا انسان آج جن علمی، ادبی اور سائنسی ترقیوں اور ایجادات سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سب کی سب تحقیق کی مرہون منت ہیں۔ تحقیق قدرتی دنیا، انسانی رویے اور مختلف مظاہر کے بارے میں ہماری سوچ کو وسعت دیتی ہے۔ یہ نئے حقائق، نظریات اور وضاحتوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو ہر شعبے میں علم کی ترقی میں معاون ہیں۔ تعلیم کی ترقی کے لیے تحقیق بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جدید تدریسی طریقوں، نصاب کے ڈیزائن اور تعلیمی پالیسیوں کی ترقی میں تحقیق کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ تحقیق تنقیدی سوچ اور فکری نشو و نما کو فروغ دیتی ہے۔ یہ افراد کو مفروضوں پر سوال کرنے، شواہد کی جانچ کرنے اور تجزیاتی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ تحقیق میں مشغول ہونا ایک سائنسی ذہنیت کو فروغ دیتا ہے، لوگوں کو ثبوت تلاش کرنے، معلومات کا جائزہ لینے اور باخبر فیصلے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مقاصد تحقیق کا بنیادی اور اصل مقصد حقائق کی تلاش کرنا ہے اور معلوم حقائق کی توسیع ہے، جس سے نئے خیالات کو واضح طور پر متعین کرنے اور مقاصد زندگی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق کے ذریعے سائنٹیفک انداز میں سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ انسانی معاشرے میں ہر قسم کے ثقافتی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی مسائل کا حل تلاش کرنا، کسی متفرق چیز کو یکجا کرنا، کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، کسی نئی دریافت تک رسائی حاصل کرنا، کسی غلط نظریے کی توثیق کرنا، ناقص کو مکمل کرنا، مجمل کو تفصیل سے بیان کرنا، بکھرے کاموں کو یکجا کرنا، کسی بے ترتیب چیز کو مرتب کرنا، غلطی کو آشکار کرنا، پچھلے مطالعات یا محققین کے ذریعے حاصل کیے گئے نتائج، نظریات یا دعووں کی توثیق یا تصدیق کرنا، مختلف امور میں موازنہ تقابل کرنا، صحیح کو غلط سے جدا کرنا، تجسس اور جستجو کی دعوت، رب کائنات کا درست اعتراف، یہ تمام ترین تحقیق کے مقاصد ہیں۔
امید ہے منہج تحقیق کا یہ پہلا باب کا پہلا حصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ منہج تحقیق کے اس پہلے باب کے دوسرے حصے میں ہم تحقیق کے اقسام کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔